عاطف ہوں۔ آج میں تمام ثبوت آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ گزشتہ روز ایک کمرشل ذاکر نے اسلام آباد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی اور مسلمانوں کی واحد اٹامک پاور رکھنے والی یہ ریاست ہے، جس پہ اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور تمام اینٹی پاکستان، اینٹی اسلامک ایلیمنٹ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کی حت الوسع کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے، پاکستان کو صوبائیت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے اور پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ ایسے میں ہی کچھ ایسے تماش بین، ایسے لوفر لفنگے، ایسے بدذات اور ایسے ناجائز اولادیں پیدا کی جاتی ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ فرقہ واریت پھیلانے میں اور پاکستان کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے میں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے میں، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ گستاخی کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے قانون عمل میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے کئی کیسز رپورٹ کیے گئے، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو ساتھ بھیجا گیا، لنکس ان کے بلاک ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پکڑے نہیں جاتے، ان کو پکڑنے سے پہلے ان تک رپورٹ پہنچ جاتی ہے کہ جناب آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اپنے اکاؤنٹ بلاک کرو۔ وہ بلاک کر دیتے ہیں، ثبوت مٹ جاتے ہیں اور وہ لوگ باہر ہوتے ہیں، وہ آئی ڈی چینج کرتے ہیں اور پھر گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، پھر دھرنے ہوتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے ملک کے معاشی استحصال میں ہے اور کوئی اس طرح کا نا خوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایف اے ٹی ایف کی زد میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کیس آپ کے سامنے لاتا ہوں جو گستاخ رسول کا، گستاخ صحابہ کا اور گستاخ اہل بیت کے تمام کیسز میں نے اکٹھے کیے، پچھلے 2 سال کے صرف میں آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہوں اور وہ بھی کچھ جو مجھ تک پہنچے۔ 1 مارچ 2019 کا یہ کیس ہے اور یہ ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس بندے کو نہیں پکڑا گیا۔ دوسری جو درخواست جمع کرائی گئی تھی وہ 2 جنوری 2019 کا کیس ہے، 7-8 یوٹیوب کے لنکس یہاں پر دیے گئے تھے۔ وہ بندہ جو تھا وہ ابھی تک باہر ہے، اس کے خلاف کوئی میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ لوگ جن کے نام لیے جائیں گے ویڈیو میں، یہ پھر باہر اسائلم کے لیے اپلائی کر کے باہر دفع ہو جاتے ہیں اور امریکہ اور تمام ملک دشمن عناصر ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، جس طرح قادیانیوں کے ساتھ ہوا، اسی طریقے کے دیگر کفار کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر تیسری درخواست جمع کرائی گئی 3 جنوری کو دوبارہ آئی اور اس میں یہ مزید یوٹیوب کے لنکس دکھائے گئے اور وہ سائن بھی ہو گیا، سیکشن آفیسر تک پہنچ بھی گیا، لیکن قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ پھر جناب اگلا کیس آپ کے پاس آتا ہے 21 مئی 2020 کا، جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی شان مبارکہ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف شدید غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کیس تب کا ہے اور اس پر بھی کوئی قانونی کارروائی ابھی تک نہیں کی گئی۔ اچھا جی، پھر کیس آتا ہے جناب 4 جون 2020 کا، جس میں یہ ساری چیزیں سامنے لائی جاتی۔ 298C کا کیس ہے، یہ جمع کرایا جاتا ہے بخدمت جناب چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اسلام آباد اور اس کے بعد یہ ایف آئی اے کو جمع کرائی جاتی ہے اس کی کاپی۔ دونوں میں کسی قسم کا جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جاتی۔ یہ سارے ثبوت اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں میں وہ دکھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو اور نہ میں وہ الفاظ کو دہرا سکتا ہوں۔ پھر اگلا کیس آتا ہے جناب، یہ سنتے جائیے، 22 اکتوبر 2019 کا کیس آتا ہے۔ اس میں سارے ثبوت کے ساتھ وہ لنکس کاپی کیے جاتے ہیں لیکن کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی۔ پھر آتا ہے جناب 1 مارچ 2019 کا کیس، اس بندے کا جو کہ اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروا کے ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے، باہر اسائلم لے چکا ہے۔ اس کا نام اگر میں لوں گا تو شاید اسے مزید اقوام متحدہ کی آڑ میں آ کے مزید جو ہے وہ کیے جائیں گے، لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ کس نے چینج کرایا، پاسپورٹ کس نے چینج کرایا، کون اس کے پیچھے ہے، اس پہ انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ اور بالخصوص راولپنڈی کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کا جو آفس ہے وہاں پر بار بار جا کے درخواستیں دی گئیں لوگوں کی جانب سے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، ٹرخایا گیا اور کیس کو پرولونگ کیا گیا جب تک لوگ باہر فرار ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، 13 مئی 2019 کو یہ
غلام سعید صاحب نے چکوال سے ایک کیس دائر کیا گستاخانہ خاکوں کے خلاف پی ٹی اے اور ایف آئی اے میں، لیکن اس بات کو بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اگلا کیس آ جاتا ہے جناب یہ، اس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے بھیجا جاتا ہے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو یہ کیس، اور اب 22 اپریل 2019 کا، اور سگنیچرز کے ساتھ، سارے اسٹیمپ کے ساتھ، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پھر جناب اگلا کیس آتا ہے آپ کے پاس 11 جولائی 2019 کا، اس میں بھی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے the matter may be assigned top priority، اور یہ بھیجا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر سے، یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اور جو بھیجتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ 11 جولائی 2019 کی بات تھی اور ابھی 2020 کا اگست چل رہا ہے جناب۔ پھر آتا ہے آپ کا 29 اپریل 2019 کا کیس، ابھی تک کسی قسم کی سنوائی نہیں کی گئی۔ پھر جناب آپ کے پاس آتا ہے بلاسفیمس کانٹینٹ کا کیس، پی ٹی اے کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے منسٹری آف انٹیریئر کو، اور میں ابھی ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، ان میں سے کیا پتہ کوئی بے گناہ بھی ہوں جن آفسرز کے پاس گیا، لیکن جناب جب 1.5 سال ہو گیا ہے نا، تو پھر مجھے مجبور نہ کریں، اگلی بار میں نام لینے پہ بھی مجبور ہوں گا۔ 15 جولائی 2019 کا کیس ہے، ابھی تک کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوئی، اور مطلب گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت جو ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور آخری کیس ہے 17 اپریل 2019 کا، محکمہ اوقاف کی جانب سے بھیجتا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں، وہ جناب اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے اسلام آباد کے وہ کیسز ہیں جن پہ سنوائی نہیں ہو رہی، اور جب ان پہ سنوائی نہیں ہوتی تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہمیں تو لگام ڈالنے والا یہاں پر کوئی موجود ہے ہی نہیں، لہٰذا کسی بھی صحابی رسول کی یا اہل بیت کرام علیہ السلام میں سے کسی کی شان میں یا رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ کھلے عام کرتا ہے، اسے اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا۔ 2-4 کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی لیول کے اس عوام میں چلے جاتے ہیں، اور عوامی دباؤ کے اندر آ کے گورنمنٹ شاید کوئی ایکشن لے لے، ادروائز کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ پھر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو کہا جاتا ہے توہین عدالت ہوتی ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اس پہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ میں یا اداروں میں یا محکموں میں کون کون سے ایسے سمپتھائزرز موجود ہیں جو ایسے لوگوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گا پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلے، مسلمان ایک ہو کے رہیں، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہیں۔ You are the only nuclear state. You are the only country after Medina Pak, the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔